پاکستانی معیشت یقیناً مشکلات کا شکار ہے، مشکلات کا شکار رہتی ہے، لیکن پاکستانی معیشت کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو صرف پاکستان تک مختص ہیں، جو کسی دوسرے سویلائزڈ ملکوں میں نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ ہماری معیشت کا ایک بڑا ناسور یہ ہے کہ ہماری دستاویزی معیشت اور ہماری غیر دستاویزی معیشت ہم پلہ ہے۔ ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا جو سائز بتایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جو غیر دستاویزی معیشت ہے، جو کہ باقاعدہ جس کا کہ ریکارڈ نہیں ہے یا جو کہ ہماری معیشت کا سرکاری معیشت کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے، اس کا سائز اس سے کہیں زیادہ بھی ہے یا یہ کہ کم از کم اس کے ہم پلہ ہے۔ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ناسور ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جی ڈی پی جو سائز ہے وہ یقیناً اس کے حقیقی سائز سے کم لگتا ہے، اور پاکستان کا اسی وجہ سے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے دنیا کے ممالک کے مقابلے میں کافی مختصر نظر آتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی غیر دستاویزی معیشت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی غیر دستاویزی معیشت کیش چلاتا ہے، اور کیش کی پاکستان میں کھپت کا سب سے بڑا ذریعہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اور اسی وجہ سے ریل سیکٹر کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو کہ دراصل اصل ویلیو ہے، وہ اس کی ڈاکیومنٹیشن پراپر نہیں ہے، وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے دور ہے۔ اور اگر یہ کسی دن ریل اسٹیٹ سیکٹر کی مارکیٹ ویلیو اور جو اس کی سرکاری ویلیو ہے وہ یکساں ہو جائے تو پاکستان کی معیشت کی قسمت بدلنے کے دن شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ اس میں جو زمین آسمان کا فرق ہے ان کی قیمتوں میں، اگر یہ فرق دور کر دیا جائے اور مارکیٹ ویلیو ان تمام مکانوں کی، پلاٹس کی، عمارات کی وہی ہو جو کہ سرکاری ویلیو ہے، یا سرکاری ویلیو وہ ہو جو کہ مارکیٹ ویلیو ہے، پاکستان کی جی ڈی پی ماہرین کہتے ہیں کہ 2 گنا ہو جائے گی۔ لاکھوں پاکستانیوں کی دستاویزی مالی حیثیت کئی گنا بڑھ جائے گی، وہ باقاعدہ ان کی جو ویلتھ ہوگی اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی یقیناً ان کے پاس جب یہ دستاویزی ویلتھ آ جائے گی تو وہ بینکوں کے پاس جا سکتے ہیں، بینک ان کی بے دھڑک سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، وہ کاروبار کرے، خریداری کرے، وہ دوسری تمام معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق پڑ سکتا ہے پاکستان کی معیشت میں، اور پھر اسی کے ساتھ جو کرپٹ سرکاری یا کرپٹ ہماری کاروباری مافیا ہے اس کو بھی اپنی غیر دستاویزی دولت چھپانا ذرا مشکل ہو جائے گا، اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہو جائے گا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ جو غیر دستاویزی رقوم جمع ہوتی ہے، جو کیش ہے، جو کرپشن کی پیداوار ہے، چاہے وہ کاروباری کرپشن ہے یا سرکاری کرپشن ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ زمین اور مکانات ہوتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا ذریعہ زمین ہی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر جب یہ تمام اس طرح کا دستاویزی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ایف بی آر کی ٹیکس آمدن میں بھی کئی 100 ارب روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ آگے چل کے یقیناً ڈیوٹیز کو، ٹیکسز کو کم کرنا ہوگا، اور ایک پاکستان کے لیے، معیشت کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں کسی بھی زمین، مکان، دکان، فلیٹ کی ایف بی آر ویلیو یا اس کی ڈی سی ویلیو، اس کی پراپرٹی کی اصل قیمت یعنی مارکیٹ ویلیو سے تقریباً کہیں 5 گنا، کہیں 4 گنا، کہیں 2 گنا کم ہے۔ مثال کے طور پر 10 کروڑ کی پراپرٹی لیز یا سیل ڈیڈ میں بمشکل 1 کروڑ روپے کی دکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں بلیک اکانومی کا ایک بڑا حصہ پراپرٹی میں شامل ہو گیا ہے، پراپرٹی مارکیٹ کا وہ حصہ ہے۔ لوگ اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پراپرٹی مارکیٹ پہ ہی کر رہے ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بلیک منی نہیں تب بھی وہ اپنی پراپرٹی کی ایف بی آر ویلیو سے اضافی رقم کو خفیہ رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کے پاس نہیں ہے غیر دستاویزی معیشت، لیکن یہ نظام ایسا ہے کہ جس میں کہ وہ غیر دستاویزی معیشت کا حصہ بننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے پاکستان میں عجب نظام تشکیل دیا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں، اور عمران خان حکومت میں بھی یہی نظام چل رہا ہے۔ دراصل مارکیٹ قیمت پر پراپرٹی کی خرید و فروخت ہی اس مسئلے کا حتمی حل ہے۔ ایف بی آر کو رہائشی اور کمرشل پراپرٹی کی ویلیویشن ٹیبلز کو مارکیٹ ویلیو کے بالکل برابر لانا ہوگا۔ سرکاری قیمتوں کے اثر و نو تعین سے نہ صرف یہ کہ ایف بی آر کی ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوگا، بلکہ پاکستان کی اصل جی ڈی پی دنیا کے سامنے آ جائے گی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ غیر دستاویزی معیشت کی ہم کمر توڑنے کا ایک بہت بڑا اس پر ہم یہ وار کر سکیں گے، اور اس طرح سے ایک نئے دور کا پاکستان میں آغاز ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال پہ آج ہم اس پروگرام کو اس وقت مختص کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پاکستان کے 3 اس حوالے سے جو منسلک اہم ترین ماہرین یا تجربہ کار شخصیت ہو سکتی ہے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے ٹیکس امور کے بہت ہی مسترد ماہر، سابق چیئرمین ایف بی آر جناب شبر زیدی، ہمارے ساتھ عارف حبیب ہیں، پاکستان کی کاروبار کی تعمیرات کی بھی اب بہت اہم شخصیت ہے، عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سلمان شاہ
بہت ہی مستند ماہر معیشت ہیں اور یقیناً حکومت کی بھی مشاورت کرتے رہے ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. شبر زیدی صاحب یہ بتائیے کہ آخر یہ اب تک کیوں نہیں ہو سکا؟ 10 مہینے تو آپ بھی چیئرمین FBR رہے, کیوں اب بھی زمین آسمان کا فرق ہے مارکیٹ ویلیو میں اور سرکاری ویلیو میں, اور اس طرح سے پاکستان کی یہ ایک کالا دھن کا دنیا کے سامنے باقاعدہ نمونہ موجود ہے کہ کتنا کالا دھن جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے اور اس کو ہم کھلم کھلا اس کی اجازت دیتے ہیں, بلکہ اس کی ہم پرورش کر رہے ہیں. آپ کیوں اس کی بیخبری نہیں کر پائے جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ کامران صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں یہ جو ویلیویشن کا ڈفرینس ہے بٹوین دی FBR ویلیو اور دا ریئل ویلیو, اس کو میں نے جب میں چیئرمین FBR تھا فائنینس ایکٹ 2019 میں سبسٹینشلی امپروو کیا تھا. میں نے ہی اس کو بہت زیادہ بڑھایا تھا اور مجھے اس پہ شدید پریشر آیا تھا, اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کو کنسیڈ نہیں کیا تھا, مگر میں یہاں آج بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ ہم اس کو 80% اور 70% تک لے کے چلے گئے تھے, مگر ہم اس کو 100% پہ نہیں لا سکے, اور اوور دا ٹائم وہ دوبارہ تقریباً 50% کے قریب آ چکی ہے. مگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اس کو تھوڑا اس سے ایک اسٹیپ آگے لے جاؤں گا. پہلا سوال تو آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ جو ویلیویشن ٹیبل FBR کے ہیں وہ مارکیٹ ویلیو سے قریب ترین ہونے چاہیے. کبھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ہو, مگر قریب ترین ہونا چاہیے. آج کچھ علاقوں میں جو ویلیوز ہیں وہ تقریباً 50% کی ہیں, کچھ علاقوں میں بعض لگا شکایت یہ بھی ہے کہ ویلیوز زیادہ ہیں, مگر اس پہ ایکسرسائز کرنی چاہیے اور تمام ویلیوز کو FBR ویلیو کے برابر ہونا چاہیے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. مگر جو دوسری بات آپ نے کہی نہیں ہے مگر میں کہہ دیتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ ہماری پراپرٹیز ہے وہ ساری ان ویلیوز پر ہیں جن ویلیوز پر وہ خریدی گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلیوز جو ہیں وہ 50% یا 40% آف ریئل ویلیو ہیں. میری آپ کی سجیشن جو مجھے نظر آ رہی ہے بات میں اور جو میں ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان ویلیوز کو جو میرے پاس کتابوں میں پڑھی ہے اس کو فیئر ویلیو پہ لانے کی اجازت دیں, اور جو اس پہ ڈفرینس ہے اس پہ کوئی سوال نہیں ہو یا ٹیکس نہیں ہو, یہ ہمیں لانا پڑے گا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خریدنے والی پراپرٹی کو تو لے آئیں فیئر ویلیو پر نئی والی کو, اور پرانی ایگزسٹنگ پراپرٹیز کو ہم انہی ویلیوز پہ رکھیں جن ویلیوز پہ وہ تھی, کیونکہ وہ ڈفرینشیل کافی زیادہ ہے. بیک عارف بھائی آپ فرمائیے گا, بیک جنبش قلم ہمیں تو ٹیبلز بنانی پڑیں گی پورے پاکستان کی, اور جو کہ بالکل قریب از مارکیٹ ہو, ظاہر ہے چاہے بالکل ایکوریٹ نہ ہو, اور پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بڑی ہم تبدیلی ہر لحاظ سے دیکھیں گے. آپ فرمائیے عارف حبیب صاحب کہ اس میں کتنی ضرورت ہے اس بات کی, اور یہ اب تک نہیں ہوا تو نہ ہوا ہو, لیکن کب تک ہم اس سے صرف نظر کرتے رہیں گے؟ I think یہ تو بہت زیادہ ڈیزائریبل ہے, جیسے آپ نے بھی کافی تفصیل سے بتایا کہ I think اس میں تو ہر لحاظ سے ون ون ہے. جو لوگ یہ پراپرٹی اون کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بھی, اور پھر اگر ڈیولپرز وغیرہ اس کو پھر بعد میں جو سیل کرتے ہیں ان کے لیے بھی. دیکھیں جو ایشو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ دو ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ جو کالا دھن چھپانے کے لیے, یا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک منی کا جو ہے پارکنگ لاٹ کے طور پر جو ہے ریئل اسٹیٹ استعمال ہوتی رہی ہے. حالانکہ ابھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے, لیکن چونکہ پھر مزید پرائسز اور بڑھ جاتی ہیں تو وہ ڈفرنس جو ہے وہ پھر وہیں کا وہیں جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو اس پہ آئی تھنک ایوری ایئر جو ہے وہ ریویو کی ضرورت ہے, اور اس کو مارکیٹ سے قریب تر لانا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیزائریبل ہے. اس لیے کہ پھر یہ اس کے آنرز جو ہیں وہ اپنے بکس میں اگر صحیح ویلیو ریکارڈ کریں گے تو آئی تھنک ان کی اپنی ویلتھ بھی بڑھے گی, ان کو اور فردر بزنسز میں جو ہے وہ ڈائیورسفیکیشن میں ان کو جو ہے وہ یہ ہیلپ ملے گی, اور ریکارڈ پہ آئے گا تو بینکس بھی جو ہے وہ کمفرٹیبلی جو ہے اس میں کام کریں گے. ابھی ریسنٹ پیریڈ میں بہت ساری جو ہے وہ انسینٹیوز دیے گئے ہیں ڈاکیومنٹیشن کو جو ہے وہ انکریج کرنے کے لیے. اب یہ جو فکس ٹیکس کا رجیم تھا یا کنسٹرکشن پیکیج تھا, آئی تھنک اس سے کئی لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے, لیکن پوری طریقے سے فائدہ اس لیے نہیں اٹھتا کہ ہم آگے کے لیے جو ہے اس کو انفورسمنٹ کو جو ہے وہ انشور نہیں کرتے. یہ جو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی انفورسمنٹ ٹھیک ہو,
ہر سال کی جو ہے ویلیویشن کو جو ہے وہ رائٹ ریویو کر کے جو ہے وہ فکس کیا جائے تاکہ اس سے جی اور اس میں یہ ہے کہ اب جو پرانی ویلیوز جو ٹیبل کو اب بھی کیا گیا اس میں بھی زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، کیونکہ ریل اسٹیٹ کی ویلیوز تو ظاہر ہے کہ پھر ایک دم پھر بڑھ گئی ہیں، اور اب جو مارکیٹ جس لیول پہ ٹریڈ ہو رہی ہے پھر اس میں جو جہاں پہ فرق کم تھا وہاں بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ فرمائیے گا، میں اکانومسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جو اتنا بڑا ایونیو کھلم کھلا اس انداز سے، پہلے ہوتا تھا مڈل ایسٹ وغیرہ میں بہت زیادہ تھا اور سب کچھ تھا، لیکن اتنا کھلم کھلا طریقے سے ایک پراپر بلیک منی کی پارکنگ کی جگہ فراہم کرتا ہو، پھر حکومتی چھتری کے تحت پرووائڈ کرتا ہو، اور اس حد تک پرووائڈ کرتا ہو کہ جس بیچارے کے پاس ہے نہیں بلیک منی وہ بھی اگر ریل اسٹیٹ پہ کچھ خریدے بیچے تو اس کو بھی اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ کتنا نقصان دہ ہمارے لیے اور ہماری معیشت کے لیے، اور پھر ظاہر ہے ہمارے امیج کے لیے، اور ہم خود اسپانسر کر رہے ہیں یہ بلیک منی کی کھپت۔ دیکھیں کامران خان صاحب، آپ نے بڑا اچھا ٹاپک اٹھایا ہے، اور ایکچولی ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن سیکٹر جس میں ہاؤسنگ اور باقی کمرشل کنسٹرکشن ہے، یہ کسی بھی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں، یورپ میں پوری اکانومی کا جو گروتھ ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ کتنے گھر بننے شروع ہوئے ہیں، یا گھر بک رہے ہیں یا نہیں بک رہے، بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے۔ اور جو کرائسس بھی آتا ہے تو سب سے پہلے ہاؤسنگ میں آتا ہے کہ ان کے ڈیفالٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اکانومی بیٹھنے شروع ہو جاتی ہے۔ سو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے یہ ایک ڈورمنٹ سیکٹر ہے اس سینس میں کہ یہ آفیشیل ہمارے نمبرز میں یہ نہیں شامل ہوتا اور بہت کم شامل ہوتا ہے، اور اس پہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے اس چیز کو ریفارمز کرنے میں، اور جس طریقے سے پوری چین ہے جس میں مارٹگیج فائنینس بھی ہے، جس میں کنسٹرکشن فائنینس بھی ہے، ڈیولپرز کے لیے رولز ہیں، وہ ساری چیزوں کو انہوں نے ڈی ریگولیٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں ماشاءاللہ سے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم بہت آسان طریقے سے ڈاکیومنٹ کریں۔ اب اگر یہ جس طریقے سے اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور سڈنلی اس میں اگر آپ نے بہت زیادہ ٹیکس کو بڑھا دیا، اور بڑھانے کا مقصد میں ریٹ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ اوور آل ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں اگر بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو پھر یہ سیکٹر جو ہے یہ بیٹھ جائے گا، دوبارہ جو چلنے شروع ہوا ہے تو یہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اگر فار ون ریزن اور دی ادر ہم اس پورے سیکٹر کو، جو کہ دراصل جو ہے وہ کالا دھن کی کھپت کا ذریعہ ہے، کرپشن کے پیسے کی سب سے بڑی پارکنگ ہے، چاہے وہ کاروباری لوگوں کی اوپر کی آمدن ہو، گرے انکم ہو، چاہے وہ سرکاری مافیا کی آمدن ہو، اور وہ آپ پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہاں کراچی میں پتہ ہے کہ یہاں پر آپ جائیں سببز کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے ٹیبلز کے اندر، جو سرکاری قیمت ہے اور جو مارکیٹ ویلیو ہے، اور کھربوں روپے اس پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بالکل بیکار سرمایہ ہے نا، جو ہماری معیشت کے دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں ہے، اور کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر کب تک ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ آئی تھنک اس میں ہمیں بڑا کیئرفلی دیکھنا چاہیے کہ یہ پورا ایک پیکج ہے، اور پیکج یہ ہے کہ ایک طرف جب آپ ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ کا ٹیکس ریٹ جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے۔ مثلا اگر ایک پراپرٹی ہے جو آپ 100 روپے کی اس کو اسیس کرتے ہیں اور اس کی مارکیٹ ویلیو 200 روپے ہے، تو اس کو آپ سڈنلی اگر 200 روپے پہ مارک کر دیں، وہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، یقیناً اس کے لیے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو پھر اسی لیول سے کم بھی کرنا پڑے گا۔ شبر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پیکج آنا چاہیے کہ جس میں ڈاکیومنٹیشن کرنے کے لیے آپ کے اوپر پینلٹی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ڈاکیومنٹ کرائیں گے تو سڈنلی آپ کا ٹیکس زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کو گریجولی ٹیکس کو بڑھانا ہے، سو آپ ایک طرف ڈاکیومنٹیشن کریں اور دوسری طرف ٹیکس ریٹ کو نیچے لائیں۔ جی اچھا، اب یہ اتنی بڑی اگر ہم نے بیماری کا علاج کرنا ہے شبر صاحب، تو کیا یہ
یکدم ممکن نہیں ہے. یکدم سے میرا مطلب نہیں ہے کہ رات کو سوئیں صبح اٹھ کے ممکن ہو جائے, لیکن ہفتے میں, مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے کے اندر کیا سرکار کر نہیں سکتی؟ لوگ تو ڈی مانیٹائز کر دیتے ہیں. بھارت نے جو ہے راتوں رات تمام کرنسی اپنی ڈی مانیٹائز کر دی. جب کرنے پر آتے ہیں پھر دستاویزی بنانے کے لیے اقدامات کیے. بنگلہ دیش جو ہے اس میں ڈاکیومنٹ کر لیا انہوں نے. ہم کیا ایکسکیوزز کے سہارے جو ہیں ساری زندگی اس کو چلائیں گے؟ دیکھیں کامران صاحب, جب میں چیئرمین FBR تھا تو میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا اور میں بہت زیادہ تک ویلیو بڑھا چکا تھا, اور اس کی وجہ سے میں کافی حلقوں میں غیر مقبول بھی ہو گیا تھا. مگر اس کو ہمیں ایک اسٹروک آف پین سے کرنا پڑے گا. مگر جو ویلیوشن ٹیبل بنائیں وہ ہمارے ریئلسٹک ہونے چاہیے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بعض جگہ پہ ٹیبلز جو بنتے ہیں وہ ان ریئلسٹک ہوتے ہیں. میرا سجیشن یہ ہے کہ ٹیبل آپ بنائیں, پبلک میں ریلیز کریں اور اس کے بعد اس کو اپلائی کریں. دوسری بات کامران صاحب, ایک تو یہ ہو گیا نا کہ آپ نے ایک دفعہ کر دیا, مگر جو بلیک منی اس کے اندر آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ جو نظام انڈیا میں آیا ہوا ہے جس کے اندر وہ پراپرٹی کو نیلام کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں ایٹ اے پرائس آف 110 روپیز, وہ بھی آپ کو لانا پڑے گا کہ مزید انفلو جو اس پراپرٹی میں بلیک کا آ رہا ہے وہ نہیں آئے. تو یہ ایک, جس طرح سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ پورا ایک پیکیج ہوگا. اس کے 3 حصے ہوں گے. پہلا حصہ یہ ہوگا اس کا کہ آپ پراپرٹی کی ویلیوشن ٹیبل کو مارکیٹ ویلیو کے قریب لائیں گے. دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ جو ایگزسٹنگ پراپرٹیز ہے ان کو آپ الاؤ کریں گے وداؤٹ ٹیکسیشن ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دا مارکیٹ ویلیو. تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ ان فیوچر جو پراپرٹی بائی کرے گا, اگر وہ ڈپارٹمنٹ کہیں یہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ وہ پھر مارکیٹ ویلیو سے کم ہے, تو گورنمنٹ کے پاس جو انڈیا میں پوزیشن ہے وہ لانی پڑے گی, جس کے اندر اس کا رائٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ اس کو نیلام کروا سکتی ہے. آپ کو یہ 3-4 چیک جب لے کر آئیں گے تو یہ ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو آپ کی معیشت کبھی ڈاکومنٹ نہیں ہو سکے گی, کیونکہ آج یہ بلاکیڈ آ گیا ہے. آج آپ کو پراپرٹی خریدنے کے لیے اپنے وائٹ منی کو بلیک کرنا پڑتا ہے. لوگ جن کے پاس وائٹ منی ہے جب وہ پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو سیلر ان کو رسید نہیں دیتا, کیونکہ اس کے پاس وہ وائٹ کو لینا نہیں چاہتا ہے. تو یہ ایک سرکل ہے, اس سرکل کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. کہیں نہیں ہے سیلر ہے وہ کہیں نہیں ہے, مطلب دنیا میں پراپرٹی کا لین دین میں اس قسم کا کام کہیں ہے نہیں. عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ obviously جب بھی اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں تو خاص طور پہ جو ہمارے کاروباری جو بھائی ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایزی کریں, سلو کریں, ایسے نہ کریں, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن جب اس قسم کی چیز کرنی ہوتی ہے تو یہ ایزی سے تو آج 70 سال ہو گئے ہم نہیں کر پائے نا اس کو. اور جیسا کہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسا تماشا دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جس کے پاس وائٹ پیسے ہیں وہ اپنے وائٹ کو بلیک کرے اس خرید و فروخت میں آنے کے لیے. اور ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں, ہم یہ سینکڑوں بلین ڈالر کی ریل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, جس کو ہم نے آدھا جو ہے وہ کالے دھن کے حوالے کر دیا ہے. نہیں, آئی تھنک جب بھی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں کرنا ہے تو وہ کر تو پاتے ہیں. جہاں تک یہ شور ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے جو الیکٹڈ ان کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی کو وہ خوش کرنے کے لیے شور کرتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ فرم رہے اور ساتھ میں ان کو انسینٹیوائز کرے. آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن پیکیج میں بہت زیادہ انسینٹیوائز کیا گیا تھا اور اس میں کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ ویلیویشنز کو بہتر کیا اور اس سے کافی پیسے جو وائٹ تھے, بلیک میں تھے, وہ انہوں نے پراپرٹی خرید کر اس کو جو ہے وائٹ کیا. اس سے پہلے بھی ایمنیسٹی آئی تھی, اس میں بھی جو ہے وہ وائٹ کیا. پھر ابھی ریسنٹ بجٹ کے اندر ریٹ انسٹرومنٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ انکریج کیا گیا. آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی 10 سے 12 ریٹس جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے آئی ہوئی ہیں, اور اس سال میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ریٹس آئیں گی جس کا 100% جو ٹرانزیکشن ہے وہ فلی ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے, فرام پرچیز آف لینڈ سے لے کے ڈیولپمنٹ اور پھر سیل آف پراپرٹی. یہی ایک ایریا ہے عارف بھائی, تو ایک ہی پاکستان میں ایک ریٹ ہے نا, وہ پتہ نہیں اب آگے کب آئیں گی کب ہوگا. وہ ایک حصہ ہے جو کہ 100% ظاہر ہے کہ ڈاکیومنٹڈ ہوگا. پورا پاکستان ایسے ہی ہونا چاہیے نا. بالکل, آئی تھنک یہ اس سے ترغیب ملے گی. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پہ جو کمپٹیٹیو ایج ہوگا اور اس میں جو ٹیکس انسینٹیوز موجود ہیں اس سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا پرفارمنس جو ہے جب لوگ دیکھیں گے تو اس انسٹرومنٹ کو بہت فالو بھی کریں گے, اور اس میں جو ہے وہ آئی تھنک بینکس اینڈ ریگولیٹرز اس کو جو ہے وہ زیادہ انکریج بھی کریں گے, اور پھر ریئل ویلیو آف دا پراپرٹی جو ہے وہ ریکارڈ پر آیا کریں گے. تو جب یہ آئے گی
ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، جب یہ آ جائے گی ریکارڈ پہ، اور اگر آ جائے تو پاکستان کی جی ڈی پی کا سائز جو ہے اگر دگنا نہیں ہو جائے گا تو آس پاس تو ہو جائے گا نا. اور اتنا بڑا ایوینیو کرپشن کے پیسے لگانے کا، چاہے بزنس مین کرپشن ہو، چاہے وہ کاروباری کرپشن ہو، چاہے سرکاری کرپشن ہو، وہ بند ہو جائے گا. تو یہ فوری ہونا چاہیے نا. اور یہ فرمائیے گا کہ نمبرز پہ، یعنی کہ پاکستان کی جی ڈی پی کے سائز پہ، اگر یہ واقعی پاکستان کی تمام جو ریل اسٹیٹ ہے یہ مارکیٹ ویلیو اور اس کی جو سرکاری ویلیو ہے وہ سیب ہو جائے، تو پاکستان کی جی ڈی پی پہ تو اس کے اثرات تو رونما ہوں گے نا. اور پھر اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ ہمارے جو ریونیو کلیکشن ہے اس میں بھی تو اس کا خاطر خواہ کامیابی ہوگی، بہتری ہوگی. دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ جی ڈی پی کو کر رہے ہوتے ہیں میئر اور اس کے گروتھ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں فلو آف جو ایڈیشنز آپ کر رہے ہیں اپنے سٹاک میں، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ 10% انکریز ہوا ہے یا 7% انکریز ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ پورا جو ویلیو چین ہے کنسٹرکشن کی، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویلیو چین ہے جو آپ کی اکانومی کا حصہ ہوتی ہے اور اس میں آتی ہے. اور اگر آپ اس کو انڈاکیومنٹڈ رکھتے ہیں یا آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تو آپ کا جی ڈی پی انڈر اسٹیٹڈ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے جو مثلاً ہماری جو انٹرنیشنل ہے کہ جی قرضے ہمارے بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہماری سائز آف دی اکانومی کی وجہ سے، تو وہاں آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے امیجیٹلی وہ انڈیکیٹرز، قرضوں کے انڈیکیٹرز بہت بہتر ہو جائیں گے. لیکن دوسری طرف پھر آپ کے ٹیکسوں کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اور خراب ہو جائیں گے، اور بھی کوئی چیزیں ہیں. مین چیز یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی اس میں سے آنی چاہیے. نمبر 2، اس کو ٹوٹلی ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. اور ڈاکیومنٹیشن میں میرا خیال ہے نمبر 1 جو ہے وہ ہماری گورننس ہے. گورننس کے سسٹمز جو ہیں اس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ اگر آج لیٹ سے کہ زیرو ٹیکس ہوتا تو سارا کچھ ڈاکیومنٹ ہو جاتا. سو آپ کو ٹیکس جو ہے اس کو بڑے سوچ سمجھ کے اچھا ٹیکس سسٹم رکھنا چاہیے جس میں ہمارے ریونیو کے تقاضے بھی پورے ہوں اور سیکٹرز جو ہیں وہ تیزی سے ڈیولپ بھی کریں، اور ان کو ہر وقت اپنے ٹیکس کی فکر نہ لے یا اپنے پیسے کو چھپانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ان کو اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کرنے کی فکر ہونی چاہیے. بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا. شبر بھائی یہ بتائیے گا، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس کو کریں گے تو وہ ٹیکسیشن پہ اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. میں یہ سمجھ رہا تھا ایک عام آدمی کہ یہ جب اتنا بڑا سائز ہو جائے گا، جب ان ویلیوز پہ ٹریڈنگ ہوگی جو کہ ہونی چاہیے، تو اس سے ٹیکسیشن کو فائدہ ہوگا. ڈاکٹر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے ویلیو کو آگے بڑھا دیا. جو 50 کی ویلیو پہ بک وائٹ ویلیو ہے اور 100 جو ہے وہ ریئل ویلیو ہے، تو 50 روپے تو آؤٹ آف بک ڈیل ہو رہا ہے. تو وہ جب 50 روپے آؤٹ آف بک ڈیل ہو رہا ہے اور جب آپ اس کو بڑھائیں گے، 50 روپے کو ٹیکس میں لائیں گے، تو وہ ٹرانزیکشنز کم ہو جائیں گی اور وہ کاروبار کم ہو جائے گا. اور یہی شکایت اس وقت آئی تھی جب میں نے اس کو بڑھایا تھا. میرا اس میں سجیشن جو ہے وہ میں ایگری کرتا ہوں سلمان شاہ صاحب سے کہ ہمارا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے پراپرٹی ویلیو کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگایا ہوا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہے، اور وہ 4 سال سے پرانی پراپرٹی کے اوپر لگا ہوا ہے. 4 سال سے پرانی زیادہ ہے، 4 سال سے کم والی پہ لگا ہوا ہے، 4 سال سے زیادہ والی پہ نہیں لگا ہوا. میرا سجیشن یہ ہے جب آپ ویلیوشن ٹیبل کو بڑھا رہے ہیں تو پراپرٹی کی کیپٹل گین ٹیکس کو بہت لو کر دیں یا اس کو فار سرٹن ٹائم ایگزیم کر دیں کہ لوگ اس کے اندر کاروبار کرنے کے لیے تیار ہوں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگ کیونکہ وہ ٹیکس بھی دینا نہیں چاہتے جو فیئر ویلیو پہ دینا پڑے گا، تو اس لیے وہ کاروبار کو آؤٹ آف بکس رکھتے ہیں اور فیئر ویلیوز سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، چاہے آپ اس کو کتنا مرضی بیلنس کریں. تو یہ بات کامران صاحب دیکھنے والی ہے کہ آپ پراپرٹی کی ٹرانزیکشن پہ کیا ٹیکس ریکور کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت 5800 بلین کا ٹیکس ریکور کر رہا ہے، اور میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پراپرٹی کے اوپر آپ کا ٹیکس میکسیمم آ رہا ہوگا تو 100-200 بلین بھی نہیں آ رہا ہوگا، اس سے کم آ رہا ہوگا. تو یہ جو ہم نے اتنا بڑا کرپشن کا
کھاتا کھولا ہوا ہے اس بہانے سے ختم کریں اور کیپٹل گین ٹیکس آن ریئل اسٹیٹ کو ختم کر دیں فار اے پیریڈ آف 10 ایئرس، کیونکہ یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جنرلی ایسے ممالک میں جب پراپرٹی ڈیولپ ہوتی ہے کیپٹل گین ٹیکس پراپرٹی نہیں ہوتا ہے. تو اس کو آپ ختم کریں تو آپ دیکھیں گے اس کے نتائج بہتر نکلیں گے اور اکنامی کا سائز بہتر ہو جائے گا. تو میں اپنی بات کو دوبارہ عارف بھائی آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم مارکیٹ ویلیو اور پراپرٹیز کی اور جو آفیشیل ویلیو ہم کریں لیکن ٹیکسیشن پہ اس کے پازیٹیو اثرات ہوں، اس سے فائدہ ہو، کیونکہ اگر واقعی وہ آ جائے اس نظام کے اندر اور ہم اس کو انٹیلیجنٹلی مینیج کریں اس کے بعد اپنے ٹیکسیشن کے نظام کو اور لوگوں کو انسینٹیوائز کریں تو اس کے تو پازیٹیو اثرات ہونے چاہیے اس پوری چیز میں. اور کتنی ڈسمل پکچر ہے کہ 5800 میں 100-200 ہم پراپرٹی یا ریل اسٹیٹ سیکٹر سے جنریٹ کر پا رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ہے کچھ اس کا خاکہ؟ جی آئی تھنک جو سلمان شاہ کہہ رہے تھے اور جو میں سمجھا ہوں، انہیں کہا کہ جب ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ آپ انشور کریں گے تو آپ کا جی ڈی پی کا سائز بڑھ جائے گا، تو پھر آپ کو چونکہ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ نہیں ملے گا تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوگا. ان کا کہنے کا مقصد میں یہ سمجھ رہا تھا، اور جو وہ بات جو ہے وہ ان کی صحیح ہے، لیکن جو اوور آل سائز بڑھنے کی وجہ سے اس کے جو اثرات ہوں گے. دیکھیں کامران بھائی، یہ جو انڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ بھی پھر کیش میں جو ہے وہ ڈیل ہونے لگ جاتا ہے. تو وہ جو انڈسٹری میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ویجز ہوتے ہیں، یہ ہے اس کی بھی کیش ڈیلنگ ہونے لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کا ریونیو بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کے سب کے لیے یہ ون ون ہے. جو جس کی ویلیویشن رائٹ ویلیویشن اپنی بکس میں ریکارڈ کرے گا اس کی سائز بڑھ جائے گی تو وہ بزنس جو ہے وہ زیادہ کر سکے گا. ایز اے ہول اکنومی کی سائز جو ہے وہ بڑھے گی تو زیادہ اکنومک ایکٹیویٹی ہو سکے گی. پھر یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل کی ڈاکیومنٹیشن میں یہ آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. تو جنرلی آئی تھنک اس کے کوئی ایسے نقصانات نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جو بات کی گئی کہ آپ چونکہ ٹیکس کم کرتے ہیں اور ٹیکس کی وجہ سے جو ہے، اور پرٹیکولرلی مجھے جو ایک سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب وہ پراپرٹی خریدنے جاتا ہے کوئی تو اس سے جو سورس پوچھا جاتا ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے. خاص طور پہ جب گھروں کی سیل ہوتی ہے یا آفیسز کی سیل ہوتی ہے تو اس وقت مینی ٹائم ڈیولپر چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو جو ہے ڈاکیومنٹڈ چیک سے پیمنٹ دوں، لیکن جو بائر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ڈاکیومنٹڈ جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے تو میں تو آپ کو کیش دے سکتا ہوں. تو اس میں جو ہے وہ اس میں اسی لیے ہم نے یہ پروپوزل دیا گورنمنٹ کو کہ آپ ایک اماؤنٹ تک 5 کروڑ 7 کروڑ روپے تک کی اگر کوئی اپنا پراپرٹی گھر خریدتا ہے پہلی مرتبہ تو اس سے جو ہے اس کی ویلتھ ریکنسیلیشن جو ہے وہ نہ مانگی جائے، کیونکہ مینی ٹائم بہت ساری فیملیز بھائی بہن پیسے جمع کرتے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے ویلتھ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ چیک سے پیمنٹ نہیں کرتے اور کیش پیمنٹ ظاہر ہے کہ کرتے ہیں، یہ اور پھر ایک وہ آپ کیش نے کا سائیکل چل جاتا ہے. مثال دی ہے کہ ویلتھ ریکنسلیشن نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے نظام میں اتنے بڑے سیکٹر کے اندر جہاں بلینز ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. سلمان شاہ صاحب، آپ نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ اب جیسے کہ یہ عارف بھائی نے بھی کہا کہ اس سے جو مٹیریل سارا کنسٹرکشن مٹیریل اس سیکٹر کے اندر جو استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنا کیش سیکٹر ہے تو وہ اسٹیل والا کو بھی وہ کیش میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ٹائلز والے کو بھی کیش میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہے، پینٹ والے کو بھی کیش میں پیمنٹ کرنا، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی وہ کیش، اس کے پاس پیچھے سے کیش آیا. تو یہ تو پھر یہ پوری اکانومی اس وجہ سے اتنا بلوٹ کرتی ہے نا انڈاکیومنٹڈ. تو کیسے نہیں ہم اس پہ ایک ایکس لگائے، کوئی ایک زبردست ایکشن کریں، ایمرجنسی لگائے کہ اس کو کسی صورت سے اس کا صفایا کریں. دیکھیں یہ کامران صاحب چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. ہم نے کیونکہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں اور جو لوگ ڈاکیومنٹڈ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگایا ہے. مثلا اگر آپ 17% سیلز ٹیکس لینا چاہتے ہیں، جو تو ڈاکیومنٹڈ ہے وہ 17% دے رہا ہے، جو انڈاکیومنٹڈ ہے وہ 0 دے رہا ہے. جی سو یہ بہت بڑا ایک اب نارملٹی ہے کہ اگر آپ اوائڈ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. سو آئی تھنک کہ اگر یہ سارے لوگ ڈاکیومنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نظام بن جاتا ہے تو اس میں آپ کو 17% لینے کی بجائے آپ ہو سکتا ہے 5% سے آپ کا اس سے زیادہ ریونیو آنا شروع ہو جائے.
سو اب یہ ہے کہ کیا چیز پہلے آئے گی کہ سیلز ٹیکس کو نیچے پہلے لایا جائے یا پہلے ڈاکیومنٹیشن مکمل کی جائے. تو میرے خیال میں یہ سائملٹینیس کام ہے. ایک طرف آپ اناؤنس کریں گے کہ جی یہ آپ کا جو سیلز ٹیکس ہیں اس کو ہم نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ایک شیڈیول دے دیں کہ جی اس کے مطابق یہ ہوگا, اور جیسے جیسے ڈاکیومنٹیشن ہوتی جائے گی تو سیل ٹیکس کا ریٹ بھی کم ہوتا جائے گا. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ بہت انٹیلیجنٹلی ہمیں کام کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نے انڈیا کا اگزامپل دیا, انہوں نے جب ڈی مانیٹائز کیا تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا, ان کی اکانومی جو ہے وہ چلتے چلتے رک گئی, اور پتہ نہیں 4% GDP کا انہوں نے نقصان اٹھانا پڑا. اسی لیے وہ جو نظام ہے اس کو آپ ذرا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, اور اس سے آپ نے ون ون سچویشن نکالنی ہے. یقیناً یہ نہیں ہے کہ لیکن جس طرح کا ہمیں اس وقت یہ وار کرنا ہے اس کے لیے اتنی سوچ سمجھ تو obviously بڑی ضروری ہے. مجھے